بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی رات جس کو ہم سب شب برات کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کا استقبال ہے. شعبان سے بھی پہلے رجب کے مہینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے رجب کے مہینے میں ہی ہم دنیا سے چل بسے، یا شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چل بسے. اس کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی فرماتے تھے. آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مبارک رات ہم سب کو نصیب فرمائی. اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کے روزے، تراویح اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں رمضان کو وصول کرنے کی اللہ توفیق دے. صحابہ کرام رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا شروع فرما دیتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک دعا فرماتے تھے اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی اپنی طاقت کے مطابق کی، اپنی حیثیت کے مطابق کی ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. 6 مہینے تک دعا کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی دعا ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے موقع پر یہ ضرور اب کہنا شروع کر دے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. ہمارے بڑے ہمیشہ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے سنت کے مطابق دعا پڑھتے اور اس کے بعد سے ہر دعا میں ہمیشہ رمضان کے لیے دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. یہ گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے اور آج کی رات فیصلے کی رات ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ دخان کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے.
لیکن بعض مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے متعلق ہے، 15 شعبان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو جو حضرات شب برات کے متعلق لیتے ہیں وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کا فیصلہ اس رات میں ہوا اور پھر اتارا گیا قرآن شب قدر میں، شب قدر میں اتارا گیا لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر، اور پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو اتارنے کا فیصلہ کیا وہ شب برات میں، اور اتارا گیا شب قدر میں، اور پھر سماوی دنیا سے اس دنیا پر جو اتارا گیا وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 10 سال، کل 23 سال کا عرصہ گزرا کہ جس میں قرآن مجید سماوی دنیا سے اس دنیا پر اتارا گیا۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی چونکہ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ اس رات میں کیا گیا، جو بعض حضرات یہ تفسیر فرماتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو فٹ کرتے ہیں اور صادق کھلاتے ہیں کہ یہ شب برات کے متعلق ہے۔ خیر، لیکن اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ پھر بھی احادیث کریمہ اور احادیث پاک کا ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے کہ جن احادیث سے صراحتاً بھی اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسی طرح سے مشکاۃ شریف میں روایت ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، پورے سال میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا لسٹ تیار ہوتا ہے، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے، اور جو اس سال میں آئندہ شعبان کی 15ویں شب تک میں جتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں ان کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وفیہا ترفع اعمالہم، اس رات میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اللہ کی جانب سے رزق متعین کیا جاتا ہے۔ اس روایت اور اس حدیث پاک کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بل پاس ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ بل فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے امور کی تنفیذ کے لیے اور فیصلے کے لیے۔ فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں اور سپرد کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ خیر، آج کی رات اس سلسلے میں اور بھی کئی روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی باری تھی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ آپ آرام فرماتے اور اچانک اٹھ کر آپ جنت البقیع قبرستان میں گئے۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ شاید کسی اور بیوی یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس آپ چلے گئے۔ میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ واپس لوٹ رہے ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ آ کر سو گئی، لیکن میری سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر زیادتی کر سکتا ہے؟ تم یہ خیال کر رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس، جبکہ آج تمہارے یہاں والی تھی۔ یہ اللہ کا نبی تم پر زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن آج کی رات 15ویں شعبان تو مجھے حکم دیا گیا، میں اللہ کے حکم سے قبرستان گیا اور وہاں میں نے استغفار کیا مردوں کے لیے، اور یہ فرمایا آپ نے کہ آج کی رات میں اللہ رب العالمین سماوی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، سماوی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے بقدر اللہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔
قبیلے بنو کرب عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ وہ تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کے بعد بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ذہن کو قریب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اور بتلایا کہ بے شمار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے انتہا، بے شمار، بے حساب بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، اور پوری رات آواز لگتی ہے اللہ کی جانب سے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے معافی طلب کرنے والا اپنے گناہوں کی، میں اس کو معاف کروں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جو اب مجھ سے مانگے اپنی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ آج کی رات، پوری رات یہ اعلان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سماوی دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آج کی رات میں رزق طے کیا جاتا ہے، وہ یا بل پاس ہوتا ہے اور اس کی فہرست متعین ہوتی ہے۔ یہ یقین کرنا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کھیتی کرنے والا یہ اسباب اختیار کرتا ہے، بیج کو زمین میں ڈالتا ہے اور دباتا ہے، رزق نکالتے ہیں اللہ ہی۔ دکاندار دکان پر محنت کرتا ہے، اللہ ہی اس کو رزق عطا کرتے ہیں، سبب کے طور پر اور ذریعے کے طور پر، اور دکان میں جا کر محنت کرتا ہے اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھتا ہے۔ اور انسان تو انسان، اللہ نے تو جانوروں کے لیے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار مخلوق ہے ان کا بھی رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں سمندر میں، کتنی مخلوق، سمندر کے اندر بلیو ویل مچھلی ہے، بلیو ویل مچھلی، ویل مچھلی بہت بڑی مچھلی کہی جاتی ہے، اور بلیو ویل مچھلی جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ایام تو ایسے آتے ہیں کہ ہر دن میں 500 کلو وزن اس کا بڑھتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اور اس کو کھانے کے لیے کتنی غذا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوگی اور وہ اپنی غذا حاصل کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ذرات رکھے اور مخلوق رکھی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق جو پانی کے اندر ہے، خوردبین سے ہی وہ نظر آ سکتی ہے، یہ پانی اندر لیتی ہے، پانی لیتی رہتی ہے بلیو ویل مچھلی، اور پانی کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے ساتھ اس کے پیٹ میں جاتی ہے، فلٹر ہو کر پانی دوسرے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ایک راستے سے پانی لیتی ہے، اندر غذا جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، باقی پانی فلٹر ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ کون روزی پہنچا رہا ہے؟ کس نے یہ نظام بنایا؟ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری گاڑی جا رہی تھی اور اچانک ڈرائیور نے رات کے وقت میں دھکا دیا، میں سمجھا کہ شاید اس کو نیند آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کتا آ گیا۔ خیر گاڑی چلی، 30 سے 35 کلومیٹر آگے جا کر ایک ہم ہوٹل پر ٹھہرے، اور ہوٹل پر ٹھہرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر گاڑی کے بونٹ کی طرف دیکھنے لگا تو وہاں دیکھا تو کتا جو وہ چپکا ہوا ہے، یہ کتا چپکا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھا تو فوراً وہاں سے وہ اٹھا اور اٹھ کر وہاں سے ہٹ کر ایک طرف میں ہوٹل کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ان ہڈیوں کو کھانے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کی روزی یہاں پر اس ہوٹل پر رکھی ہوئی تھی، 35 کلومیٹر کا دور کا سفر کرنا اس کے لیے مشکل تھا، تو نے اس طریقے سے ذریعہ بنایا اور اس کو پہنچایا یہاں تک، اور یہ ہڈیاں اب کھا رہا ہے اور اس کے پیٹ میں جا رہی، اب یہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا فلائٹ تھا، اب 1 گھنٹہ باقی ہے، بڑی مشکل سے خطرہ تھا کہ مس ہو رہا ہے اور فلائٹ مجھے نہیں مل سکے گا۔
اور ڈومیسٹک تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہمیں جانا تھا فیملی کے ساتھ، اور اچانک ان کا بچہ چنا کھا رہا ہے، چنے کھاتے ہوئے اوپر اچھال رہا ہے اور پھر منہ میں کیچ کر رہا ہے، منہ میں کیچ کر رہا ہے، اچانک ناک میں چلا گیا اور ناک میں جا کے پھنس گیا۔ اب لوگ پریشان، ایک طرف فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم جن کے گھر جا رہے ہیں ہمارے برادر نسبتی ہے اور وہ خود ڈاکٹر ہے، اب چلو کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کا علاج ہوگا۔ ماں نے بیٹے کو سنبھال لیا اور جیسے ہی ان کے گھر پہنچے ہیں دوسرے شہر کے اندر، گھر پر پہنچے تو پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب دکان ابھی واش روم کے اندر غسل کر رہے ہیں، ابھی تو وہ غسل کر رہے تھے، یہاں بچے کو چھینک آئی اور جیسے ہی چھینک آئی چنے کا دانہ اندر سے نکلا، گھر کی مرغی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ آئی قریب میں اور اس نے چنے کو اپنے منہ میں لے لیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس جانور کے حصے میں جو روزی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ضرور اس کے منہ میں جاتی ہے۔ اللہ نظام بناتے ہیں، اللہ نظام بناتے ہیں۔ جب کتے کے لیے نظام بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مرغی کے لیے اللہ تعالیٰ نظام بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان کا اشرف المخلوقات ہے، انسان کا اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نہیں تھکا، خلقت السماوات السبع ولم أعي بخلقهن، میں نے 7 زمینیں پیدا کی، میں نہیں تھکا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور کتنے بڑے بڑے فرشتے، ایک فرشتہ اس کے انگوٹھے کی انگوٹھی پر 7 سمندر کھڑے۔ اندازہ لگائیے کہ اس فرشتے کی انگوٹھی اتنی بڑی ہے تو اس فرشتے کا انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا، اور اس فرشتے کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اور اس فرشتے کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس فرشتے کو پیدا کرنے والا خدا کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نہیں تھکا، 7 زمینیں پیدا کی، میں نہیں تھکا۔ افیعنینی ان اسوق الیک رغیفتین یا عبد السوء، اے میرے برے بندے کیا تجھ تک 2 روٹی پہنچانے میں تھک جاؤں گا؟ ما مسنا من لغوب، ہمیں تو آسمان بنانے میں تھکان نہیں محسوس ہوا، زمینیں اور سمندر بنانے میں ہمیں تھکان نہیں محسوس ہوا، کیا تجھ تک 2 روٹی پہنچانے میں تھک جائیں گے؟ اور بندہ ہے تو اسی روزی کے خاطر، اسی 2 روٹی کے خاطر، اسی 2 روٹی کے خاطر نماز کے جنازے نکال دیتا ہے، اسی روزی کے خاطر، اسی روٹی کے خاطر روزے کے جنازے نکال دیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا عذر کہ میں شوگر کا مریض ہوں، پیاسا رہ نہیں سکتا ہوں، شوگر کا مریض ہوں، پیاسا رہ نہیں سکتا ہوں، سب سے بڑا عذر آ گیا۔ پرہیز کرتے کرتے آدمی روزے سے بھی پرہیز کرنے لگا، ارے کھانے سے پرہیز کرنا تھا، میٹھی چیز کھانے سے پرہیز تھا، کیا روزے سے بھی پرہیز شروع ہو گئے؟ یاد رکھیے جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرماتے ہیں، اس کی موت عام طور سے رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دیتے ہیں۔ باوضو رہنے کا مزاج ہوتا ہے، اللہ اس کی موت باوضو ہونے کی حالت میں دیتے ہیں۔ پاک رہنے کا مزاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کی موت دیتے ہیں کہ بستر پر ذرا برابر کی ناپاکی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدم اپنے خادم میں خاص حضرت مولانا ابو الحسن سے فرما رہے، ابو الحسن دیکھو میرا بستر ناپاک تو نہیں ہے، میرا بستر ناپاک تو نہیں ہے، صبح سے شام تک رٹ لگا رہے اور اسی دن میں اللہ کو پیارے ہو۔ حضرت مولانا عاقل صاحب فرماتے ہیں میں نے اس وقت میں دیکھا حضرت شیخ کے بستر کو ذرا برابر بھی ناپاکی کا کوئی شائبہ نہیں، اور فرماتے ہیں میرے والد کا بھی یہی حال تھا، ہمیشہ استنجے کے ساتھ ڈھیلا لیتے تھے، پاکی کا بہت خیال رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عاقل خیال رکھنا میرا بستر ناپاک نہ ہو، میرے کپڑے ناپاک نہ ہو، موت آئی تو بھی اس حالت میں کہ ذرا برابر کی ناپاکی نہیں۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسا اس کا حشر ہوگا۔ بہت سے لوگ تھیٹروں میں بیٹھے اور گناہ کے اڈوں پر بیٹھے اور اسی حالت میں ڈھیر ہو گئے، گناہ کرتے کرتے ان کی موت آ گئی اور موت نے آ کر ان کو دبوچ لیا، وہ اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور بہت سے اللہ کے نیک بندے، احرام بندہ ہوا ہے، مینا کے اندر
اور وہ لبیک پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ اسی حالت میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ بہت سے قرآن حافظ ہوتے ہوئے انتقال کر جاتے ہیں۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے اس کو حفظ کرواتے ہیں اور وہ حفاظ کی فہرست میں شامل ہو کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ جس حالت میں بندہ زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسا اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے روزی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ وہ رب مجھے روزی دے گا، اور وہ جب رب اتنی بڑی نعمت مجھے دے رہا ہے پھر مجھے نماز کا خیال کرنا چاہیے، پھر مجھے روزے کا خیال کرنا چاہیے۔ میں مر تو سکتا ہوں، جان تو نکل سکتی ہے، لیکن روزہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ رکھتے ہیں روزے۔ بوڑھی عورتوں کو دیکھ لیجیے، 80 سال کی بڑھیا ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں آپ کے لیے نہ رکھنا بھی جائز ہے، پھر بھی کہتے ہیں آج تک میرا ایک روزہ نہیں گیا، اب کیسے جائے گا؟ مر جاؤں گی لیکن روزہ رکھوں گی، اور یہاں پہلوان ہو کر، جوان ہو کر روزے کی کوئی فکر نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ قیامت کے دن VIP گیٹ ہوگا، ریان نام کا گیٹ ہوگا۔ آج کل ایئرپورٹ پر جاتے ہیں VIP لوگ آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں دوسرے راستے سے۔ ریان نام کا باب ریان ہوگا، اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ دنیا میں تم پیاسے رہے، بھوکے رہے، اللہ کے حکم کے خاطر اب بہت کھاؤ، جو جی چاہے کھاؤ اور پیو۔ اس کو ملے گا میرے بھائی جس نے رمضان میں اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہوگا، جس نے اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پھر ریان نام کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، پھر روزہ بھی سفارش کرے گا، رات کی تراویح بھی سفارش کرے گی، قرآن سفارش کرے گا کہ پورے دین کا تھکا ہارا رات کو کھڑا ہوتا تھا، اے اللہ تیرے سامنے اور قرآن سنتا تھا، پورے دن محنت بھی کرتا تھا، بھوک لگتی تھی لیکن پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ قرآن، یہ روزہ، الصیام والقیام، یہ قرآن پڑھنا تراویح کے اندر، قرآن کا تراویح کے اندر سننا، اور یہ روزہ، یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، روزی اللہ دیتا ہے، جب کتے کو دے سکتا ہے، مرغی کے لیے انتظام کر سکتا ہے، مچھلی کے لیے انتظام کر سکتا ہے، کیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام نہیں کرے گا؟ جس انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات شامل کیا اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس حضرت انسان کے سامنے، اللہ نے وہ مقام انسان کو دیا، فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ انسان ہے تو معمولی بہانوں پر اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے، کبھی تو نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہر چیز پڑھتا ہے، موبائل کی ہر چیز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھنے سے جی چراتا ہو، ہر چیز پڑھتا ہے، اخبار بھی پڑھتا ہے، سب چیزیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے یہی قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، جس نے بھی اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے، جس نے حفظ کیا ہے یا قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ نے اس قوم کو بلندیوں پر پہنچایا ہے، اور جس نے بھی اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے آدمی کی صحت باقی رہتی ہے، قوت باقی رہتی ہے، ایک روحانی غذا ملتی ہے، روحانی قوت ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا 90 سال کی عمر کے بڑے بزرگوں کو، 100 سال کے بڑے بزرگوں کو الحمدللہ ان کے ہوش حواس صحیح، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی غفلت بھری ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کھایا ہوا بھی بھول جائے، بیٹی آئے اور بیٹی کہے ابا کھانا کھایا تو کہا نہیں، دیتے ہی نہیں،
ابھی کھایا ہے. یہ بھول جانا، یہ غفلت میں بیکار اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ان لوگوں کی عادت بن جاتی ہے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد بھولنے کی عادتیں، جو قرآن سے اپنے آپ کو لگاتے نہیں ہیں اور قرآن سے دور رہتے ہیں. جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا ہے، صبح اٹھتے یہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور پہلے آوازیں آتی تھی. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں عورتیں بے شمار حافظ ہوتی تھی، اور صبح کے وقت میں اس طرح سے قرآن کی تلاوت ہارون رشید کے دربار سے، بادشاہ کے درباروں سے یہ آوازیں آتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی شہد کی مکھیاں اڑ رہی. شہد کی مکھیوں کے اڑنے کے وقت میں جیسی آواز ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کی قرآن پڑھنے کی آواز محسوس ہوتی ہے. اور آج بادشاہ تو بادشاہ، وہاں تو بادشاہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور درباروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی. آج فقیروں کے گھروں سے بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوگی، ہمارے گھروں میں رحمتیں اترے گی اور ہمارے گھروں میں محبتیں قائم رہے گی. میرے بھائیوں، جس نے بھی اللہ سے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس نے بھی اللہ کی صفت کلام قرآن سے رشتہ توڑا ہے، اور جس نے بھی اللہ کے اس گھر سے اپنا رشتہ توڑا ہے، وہ آدمی ذلیل و خوار ہوا ہے، اور وہی نہیں، اس کی نسلیں بھی تباہ ہوئی. آج ہماری قوم کو اللہ نے جو عروج پر پہنچایا ہے، جو بلندیوں پر پہنچایا ہے، قوم من حیث القوم، اللہ نے جو عزت دی ہے، جو دینداری ظاہر میں دی ہے. ابھی حضرت مفتی امین صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا ہم لوگ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، لیکن اللہ نے اس برادری کو جو دین دیا ہے، اور دین کے طفیل میں اور دین کی برکت سے اللہ نے جو دنیا دی ہے، پوری دنیا میں ایسی قوم نہیں ہے. لیکن اللہ کو کسی برادری سے رشتہ نہیں ہے، اللہ کو کسی برادری سے رشتہ نہیں ہے. جو قوم دین کو اپنے سینے سے لگائے گی. ہم اپنے بوڑھوں کو کیسے بھول رہے ہیں؟ ہم اپنے بوڑھوں کو کیسے بھول رہے ہیں؟ کیا ان کے کپڑے نہیں دیکھے؟ کیا ان کی صبح سے شام دور دیکھی نہیں ہے ہم نے؟ کیسی قسم کرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار کر بیچارے گئے ہیں. اپنے لیے محنت کرتے تھے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی زمین بیچنے کا تصور تک نہیں لاتے تھے. اور آج کے ماشاء اللہ سمجھدار نوجوان خود بھی فقیر بنتے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جتنے دین سے دور ہوں گے اتنے ہی ہماری عقلوں پر پردے پڑ جائیں گے. اور جب آدمی دین کے راستے پر چلتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا خیال اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ رہبری کرتے ہیں. پھر یہ زمینیں نہیں بیچتا ہے، پھر یہ اس طرح سے گھاٹ نہیں کرتا ہے، پھر اپنے عیش و عشرت کے نقشوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ سادہ زندگی گزارتے ہوئے جیسے ہمارے بڑھوں نے گزاری، سادہ طریقے پر وہ اپنی بھی فکر کرتا ہے روزی کی، اور اپنی اولاد کی بھی نسلوں کی فکر کرتا ہے کہ میں ایک تیوری دے کر جا رہا ہوں، اس سے تم غلہ کو نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا، اس سے اپنی زندگی سنوارنا، دنیا میں بھی تمہیں ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جب دین ہمارے پاس آیا ہے، اللہ نے دنیا سے بھی آراستہ کیا، دنیا سے بھی سنوارا، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی اور عروج پر پہنچایا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ دین ہمارے پاس رہے گا تب تک دنیا ہے، اور جب دین نہیں ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے دین سے پیٹ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. اور آج حال یہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مال کے اعتبار سے پریشان ہے. غریب بھی پریشان ہے، جو لاکھوں کماتا ہے وہ لاکھوں سے زیادہ تو اس کا بل ہوتا ہے بھرنے کا، اس کے لاکھوں سے زیادہ بل بھرنے کے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں لون لیے ہوئے ہوتا ہے، پھر گھر کے بل ہوتے ہیں، کبھی فلاں کا بل، فلاں کا بل، فلاں کا بل، دکانوں پر بھی بلوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اور صحابہ
صحابہ کرام کے مسائل بیلوں سے اللہ روزی دیتے تھے۔ بخاری ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے، استنجے کے لیے، اور اچانک نظر پڑی کہ ایک سوراخ ہے اور سوراخ میں سے چوہا اندر سے اشرفی لے کر آ رہا ہے، پیسہ لے کر آ رہا ہے۔ ایک اشرفی باہر رکھی، پھر واپس گیا، اندر سے پھر دوسری اشرفی لایا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ 17 اشرفی لا کر اس نے رکھ دی۔ قریب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ اللہ ان کو بیلوں سے روزی دیتے تھے، اور آج بیلوں کے ذریعے سے تنخواہ ملتی ہے۔ ہمارے 20 دن کا تو قرضہ ہی ہوتا ہے، کتنا قرضہ ہوتا ہے وہی چکاتا ہے اور پھر رہ جاتا ہے تھوڑا بہت۔ آج غریب پریشان، امیر پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے دین سے، میری یاد سے منہ موڑے گا، پیٹھ دکھائے گا، اللہ فرماتے تنگ کر کے اس کو رکھ دوں گا۔ پھر برکت والی روزی بھی نہیں ملتی، اس کو نہیں ملتی۔ اور جب دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ایسے راتوں میں اللہ کے سامنے پھر مانگتا ہے تو اللہ اس کو روزی دیتے ہیں اور برکت والی روزی دیتے ہیں، اور برکت والی روزی دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 بھائی تھے، اب ان کے بڑے ماں باپ ہیں۔ 2 بھائی جو تھے وہ بوجھ سمجھ رہے تھے ماں باپ کی خدمت کرنے کو۔ ایک بھائی جو تھا وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ مجھے ماں باپ کی خدمت مل جائے۔ اپنے بھائیوں سے اس نے معاملہ کیا کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ والد صاحب کی اور ابا کی جو بھی ملکیت ہے میرے حصے میں جو آنے والی ہے تھوڑی بہت وہ بھی تم لے لو، لیکن ابا کی اور امی کی خدمت مجھے دے دو۔ تھے ایسے نوجوان دنیا میں، اور آج بھی بہت سے ہے، اللہ کا شکر ہے، آج بھی ہے دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جو جی جان سے سعادت سمجھتے ہوئے، خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اپنی ماں کو، اپنے ابا کو محبت اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، محبت اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کو پیار بھری اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو بوجھ سمجھتا ہے اور خدمت سے جی چھڑاتا ہے اور ناراض کرتا ہے اور خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا تو دوسری حدیث میں مردود ہے، وہ مردود ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کرائے، ان کو آپ نے مردود فرمایا۔ آج بہت سے خوش نصیب ہے جو پیار بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور عمرہ اور حج کا ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اور اس لائن کے بھی لوگ ہیں کہ جو بوجھ سمجھتے ہیں، جیسے یہ 2 بھائی بوجھ سمجھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم تو چاہتے ہی تھے، یہ تو مال بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی جا رہی ہے اس کے پاس، یہ بوجھ تو ہلکا ہو رہا ہے۔ چھوٹا بھائی خدمت کر رہا ہے، ایک وقت آیا کہ والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر والدہ رہی، والدہ ہمیشہ خدمت پر دعائیں دیتی رہی، اللہ تجھے برکت والی روزی دے، اللہ تجھے برکت والی روزی دے۔ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر 30 دینار رکھے ہوئے سونے کے سکے۔ اس نے خواب نہیں پوچھا کہ برکت ہے، کہا برکت نہیں ہے، کہا مجھے ضرورت ہی نہیں۔ صبح اٹھا اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کیا، عورت تو عورت ہوتی ہے، مال کی محبت بہت ہوتی ہے۔ اس نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح تمہارا خواب سچا ہے یا بلی کے خواب میں چھچڑے ہے، حقیقت کی ہے یا نہیں ہے؟ کہا دیکھنے کے لیے مجھے نہیں جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے جاؤ اور مال کی محبت مجھ پر حملہ کر بیٹھے اور میں لے کر آ جاؤں۔ تھوڑے دن کے بعد
پھر خواب دیکھتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ 20 دینار ہے، 10 کم ہو گئے، کہا برکت ہے کہ نہیں گیا۔ پھر خواب دیکھا کہ 10 دینار ہے، پھر بھی نہیں گیا۔ پھر خواب دیکھا کہ 1 دینار ہے، اس نے پوچھا کہ برکت ہے، جواب ملا کہ ہاں برکت ہے، اب گیا۔ واقعی 1 دینار تھا، 1 دینار لیا اور اس نے راستے میں ایک مچھلی فروش کو دیکھا تو مچھلی خریدی اور کہا کہ گھر والوں کو میں پہلے نہیں کھلا سکتا تھا، قسم و کرسی میں چل رہا تھا، آج اللہ نے 1 دینار دیا ہے اور غیب سے اللہ نے روزی دی ہے، اللہ نے روزی دی، تو یہ مچھلی میں اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو کھلاؤ گا۔ جیسے ہی عورت نے مچھلی کو کاٹا ہے، مچھلی کے اندر سے قیمتی ہیرا نکلا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس ہیرے کو بیچا تو نسلیں اس کی آباد ہو گئی، نسلوں کی روزی کے مسائل اللہ تعالیٰ نے حل فرما دی۔ میرے بھائیوں، کس کی برکت سے؟ ماں اور باپ کی خدمت کی برکت سے آج ہم ان کو بوجھ سمجھے ہوئے ہیں، آج ہم ان کو بوجھ سمجھے ہوئے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر ہمیں روزی عطا فرمائے۔ روزی تو ان راستوں سے ملتی ہے۔ جنہوں نے بھی اپنے ماں کو خوش کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے بھی اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس طرح سے روزی کے دروازے ان کے لیے کھولے۔ روزی کے کھلنے کے دروازے تو یہ ہے۔ روزی بہرحال مل کر رہتی ہے، لیکن مصیبت بن کر بھی آتی ہے اور رحمت اور برکت بن کر بھی آتی ہے، اور کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے۔ اب نہ دیے جانے پر بھی اللہ کی ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہے، کبھی تو اس کے کرتوت کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ قسم کرسی میں رکھ کر اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا دل مجھے پسند ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل مجھے پسند ہے، ہمیشہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے اور میرے سامنے بل ملاتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، تو ماں اتنی خوش نہیں ہوتی ہے، ماں اس کی ضرورت اتنی پوری نہیں کرتی ہے۔ 70 ماؤں سے محبت کرنے والا اللہ اس کے رونے پر اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو دیں گے، اس کو دیں گے۔ اس کے دینے کے بھی مستقل طریقے ہیں، مختلف لائنیں ہیں، یا تو اس کی اولاد کو نوازتے ہیں، یا تو اسی کو نوازتے ہیں، یا تو اس کا بہترین نیک عمل بنا کر آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس وقت میں یہ بندے خدا کہے گا، اے اللہ، میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی روزی کے باب میں اور میں پریشان ہوتا، پریشانی کے ساتھ اس سے مانگتا رہتا، صبر کرتا، اور آج ان دعاؤں پر مجھے سب ثواب جو ملتا، اجر و ثواب ملتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا بہت مل چکا، اور تھوڑا بہت تو نے مجھے روزی دنیا میں ہی دے دی، کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے جب صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب عافیت والے، بغیر مصیبت والے، بغیر پریشان حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کا حساب کتاب لیں گے اور ان کی گرفت ہو رہی ہوگی، اس وقت میں یہ مصیبت زدہ لوگ اپنی حالت پر رشک کریں گے، اپنی حالت پر خوشی محسوس کریں گے، اور جن کو نوازا نہیں جائے گا آخرت میں وہ یہ کہیں گے، کاش ہم پر بیماریاں آتی، ہمارے جبڑے قینچیوں سے چیرے جاتے، ہم اس پر صبر کرتے اور صبر پر اللہ ہمیں آخرت میں نوازتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، بندے کا کام ہے صحیح زندگی گزارتے رہنا، باقی جس حالت پر بھی اللہ رکھے، گھوڑے پر بٹھائے تو بھی خوش، گدھے پر بٹھائے تو بھی خوش، امیری میں بھی ہم راضی ہے اللہ کے فیصلے پر، غریبی میں بھی ہم راضی ہے اللہ کے فیصلے پر، ہماری اولادوں کے چھن جانے پر بھی ہم راضی ہے اللہ کے فیصلے پر، ہماری اولادوں کے جس حالت میں بھی اللہ رکھے اس حالت پر بھی ہم خوش ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضا، تسلیم و رضا کی نعمت، اور وہ اللہ کو محبوب ہے بندہ میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، اس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے، اس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے، اس کا کام ہے میرے سامنے سجدے میں اپنے ناک کو خاک میں ملانا، اس کا کام ہے بھوکے رہ کر اللہ کے لیے صبر کرنا روزوں کی حالت میں، اس کا کام ہے تراویح میں اپنے آپ کو تھکانا، اس کا کام ہے میرے سامنے بل بلانا،
یہ مجھے پسند ہے اور میں دنیا میں بھی اس کو محروم نہیں کروں گا، اس کو نہیں تو اس کی نسلوں کو محروم نہیں کروں گا، اور آخرت میں بھی محروم نہیں کروں گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی مبارک رات میں جو کام کرنے کے کوئی مخصوص عمل اس رات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مخصوص عمل بتائے تو وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آج کے رات میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اپنی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نوافل پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اور ذکر کے سلسلے میں تیسرا کلمہ پڑھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ بڑا مؤثر ہے گناہوں کو معاف کرانے میں بھی، اور نیکی کے ڈھیر اور انبار کو جمع کرنے کے لیے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ثواب کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ ایمان والا بندہ جب کہتا ہے، میزان عمل کا پلڑا آدھا جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے۔ میزان عمل کا ایک پلڑا جھک جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے، صرف ایمان والا بندہ ایک سبحان اللہ کہتا ہے، پھر الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے، کتنا رب خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی رات میں یہی عبادتیں ہیں، نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اپنی عمر کے لیے برکت، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے عمر کی برکت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور روزی کے فیصلے اللہ کے یہاں کروانا، اور رزق کا بندہ محتاج ہے، اسی لیے قرآن مجید نے سبق سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار میری دنیا بھی بہتر بنا دے، دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کا بھی محتاج ہے، حلال طریقے پر محنت بھی کرتے رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، پھر اللہ کی جانب سے جو فیصلہ ہو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی جو اس رات میں رسم و رواج ہوتے ہیں، کبھی حلوہ پکتا ہے، کبھی کیا پکتا ہے، یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے جلوے کی رات ہے، یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور اس رات میں قبرستان جانے کے متعلق، تو قبرستان جانے کے متعلق صرف ایک روایت ہے، اور وہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے۔ اس لیے اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے تو سنت پر عمل ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا۔ باقی ہر سال جانا یہ سنت کے خلاف ہے، ہر سال جانا سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے محدثین، ہمارے علماء فرماتے ہیں کام اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر نبی نے کیا ہو۔ شوق پورا کرنے کا نام، اپنی طرف سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ جتنا اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس طرح اور اتنا ہم کام کریں گے، اسی کو کہا جاتا ہے دین، اور اسی کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی فرما برداری اور ان کی اتباع۔ اس لیے میرے بھائی اور حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی حدیث کے تحت میں یہ لکھا ہے کہ جنت البقیع میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، اگر کوئی گاہ بگاہ بھی چلا جائے، کبھی کبھار چلا جائے، لیکن روزانہ ہر سال انتظام نہ کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، اور جب پابندی کے ساتھ جاتا ہے تو یہ سنت سے ہٹ کر عمل ہو رہا ہے، سنت سے عمل ہٹ کر ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، یہ امت کی رہبری کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور آپ سے صرف ایک مرتبہ صادر ہے، جتنی مرتبہ صادر ہے آپ کا عمل اتنی مرتبہ ہم عمل کریں گے۔
ابن ماجہ کی روایت ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات میں بیدار رہو، اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ دن رات کے بارے میں تو فضیلت کئی حدیثوں سے ثابت ہے، تقریباً 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات منقول ہے۔ اس لیے اگر کوئی انکار کرے، جیسے بہت سے لوگ غیر مقلدین انکار کرتے ہیں، یہ انکار کرنا ان کا درست نہیں ہے۔ البتہ دین کے متعلق کہ دین میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کے متعلق صرف ایک حدیث پاک ہے اور وہ بھی ابن ماجہ کی ہے اور وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے محرم کا روزہ فضیلت والا ہے، محرم کا روزہ رکھنا سنت و مستحب، ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت اور مستحب، اس کو فقہائے کرام مستحب میں بھی شامل نہیں کرتے۔ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سمجھ کر آدمی رکھے تو یہ درست نہیں۔ ہاں، یہ حدیث ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے۔ کبھی تو آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں، 27 شعبان تک، 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے آپ نے احتیاط کرنے کو فرمایا تاکہ رمضان کے لیے قوت حاصل کرے۔ باقی 27 شعبان تک آپ نے کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ تو جو کثرت سے روزہ رکھنے کا عادی ہے شعبان کے مہینے کے اندر اور وہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی سنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے، یعنی ہر مہینے کے اندر اسلامی مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ جو اسلامی آتی ہے اس میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ کسی کی عادت 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور وہ 15 شعبان کو رکھتا ہے تو یہ سنت سے ہٹ کر کام نہیں کہا جائے گا۔ حدیث ہے لیکن حدیث ایک ہی ہے اور وہ ضعیف ہے اور وہ ابن ماجہ کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے بارے میں محدثین کا کلام رہتا ہے کہ کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف۔ خیر، رات کے بارے میں البتہ مضبوط ترین حدیث موجود ہے، صحیح ترین احادیث سے بھی اس رات کی فضیلت خوب موجود ہے۔ اس رات کے اندر خوب اللہ کے سامنے روزی کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، درخواست رکھنی چاہیے اور اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے اور اپنے عمر کی برکت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک روایت ہے کہ بہت سے لوگ اپنی عمارتیں بنا رہے ہیں لیکن آج کی رات میں ان کا فیصلہ مردوں میں کیا گیا۔ بہت سے لوگ اپنے کھیت کے اندر درخت بو رہے ہیں اور آئندہ سال کے بارے میں ان کا فیصلہ آج کی رات میں مردوں میں کیا گیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ ہمارے اندر بھی ہوں گے جو پچھلے 15 شعبان کو زندہ ہوں گے اور آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ کے 15ویں شعبان ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہر گھڑی کو اپنی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے قدر کرنی چاہیے۔ یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ زندگی گولڈن چانس ہے، پھر دوبارہ یہ چانس کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، پلٹ کر نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کی خوب قدر کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، میری زندگی میں کوئی روزہ قضا نہ ہو، میری زندگی کے اندر جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو میں فکر مندی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کے بھی ضائع ہونے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں کہ ہمارے سہارنپور کے قریب میں انگریز کے زمانے میں انگریزوں کی حویلیاں وہاں پر بنی ہوئی ہوتی تھی اور دہلی میں وہ بڑے بڑے افسر ہوتے تھے۔ گرمی کے موسم میں چھٹیوں کے موقع پر یہ بڑے بڑے افسران اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر تفریح کے ارادے سے، پکنک کے ارادے سے اپنے حویلیوں میں آتے تھے اور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر آگ لگی، ایک حویلی کا جو افسر تھا اس کو اطلاع بھیجی گئی وہاں دہلی میں اور اس کو تار کے ذریعے سے اطلاع بھیجی ہے اور اس سے کہا گیا کہ تمہاری حویلی کے قریب میں آگ پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کو نقصان پہنچے۔
وہ یہ جواب لکھ رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے کہ دوسروں کے گھر تو جل سکتے ہیں، میری حویلیوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اس نے وجہ بتلائی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ اس افسر نے یہ کہا، میں مسلمان جس طرح سے زکوٰۃ نکالتے ہیں 40 روپے میں 1 روپیہ، میرا بھی معمول ہے کہ میں بھی اپنے مال کی ہمیشہ زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ دوسروں کا مال تو ضائع ہو سکتا ہے، میرا مال ضائع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب غیر مسلم بھی یقین کے ساتھ اس طرح سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے گجرات کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے، سورت ہی کے رہنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، کہ ہمارے سورت کے اندر زردوزی کا ایک کارخانہ تھا۔ زردوزی کے کارخانے کے اندر مینیجر جو تھا غیر مسلم، سیٹھ کی غیر مسلم، ایک مرتبہ مینیجر مسلمان آئے اور اس نے سیٹھ سے کہا کہ سیٹھ صاحب دیکھیے، جب اذان ہماری ہوگی تو اس وقت میں جتنے بھی میرے ماتحت میں اور میرے انڈر میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو کام کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے روک دوں گا، اتنی آپ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے۔ تو کہا تجھے اختیار ہے، تجھے اختیار ہے۔ یہ معمول بنا دیا گیا اس فیکٹری میں اور اس کارخانے کے اندر کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی، کام کرنے والے اپنے اوزار کو رکھ دیتے۔ 1 سال کے بعد جب اس نے حساب کیا ہے سیٹ میں، اس کو تعجب ہو گیا، اس کو تعجب ہوا، حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ہر سال کے مقابلے میں کوئی آرڈر بڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی پروفٹ کیسے ہو گئی، پھر بھی اتنے پیسے کیسے، سمجھ میں نہیں آئے۔ تو مینیجر نے کہا کہ سر، یہ میں نے جو کہا تھا کہ اذان کے وقت میں کام رکوا دوں گا، میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ تو اس کو یقین ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ سیٹ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی لے کر چلتا اور جس بستی میں سے قریب میں سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی، اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا کہ سائڈ میں کر، گاڑی بھی آگے نہیں چلاتا اور گردن جھکا کر وہ بیٹھ جاتا۔ جب اذان ختم ہوتی اس کے بعد پھر ڈرائیور کو اشارہ کرتا کہ اب چل۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمان اگر اس طرح سے عمل پیرا ہو جائے، ایک غیر مسلم وہ یقین محسوس کرتا ہے اور اس کا فائدہ محسوس کرتا ہے، جبکہ عمل کر رہا ہے مینیجر، جبکہ عمل کرتا ہے مینیجر۔ ایک بے نمازی عورت کے ہاتھ کی روٹی بھی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بے نمازی عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بھی جب پیٹ میں جاتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہمارے قریب میں لاہور میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ التفسیر کہا جاتا تھا، یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد کئی عرصے تک ان کی قبر میں سے مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے یہاں کھانے کے لیے گئے اور جیسے ہی ایک لقمہ اٹھایا، فوراً کہا، میزبان کو بلایا اور کہا، بھائی کوئی بے نمازی عورت نے روٹی بنائی؟ فرمایا، حضرت میں ذرا تحقیق کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے اور اندر جا کر تحقیق کر کے آ کر بتایا کہ حضرت بالکل صحیح فرمایا، میری خالہ نے روٹی بنائی ہے اور میری خالہ نماز نہیں پڑھتی، دعا کیجیے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا یہ سب اثرات ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے؟ اور اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اذان کا اکرام کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، زندہ ہو رہی ہے، کیا یہ اثرات اور برکات ہم اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں دیکھیں گے؟ یاد رکھیے، گناہوں کی نحوستیں بھی نظر آتی ہیں، گناہ اپنی نحوست بھی اپنا اثر نحوست کی شکل میں اثر دکھاتی ہے، اور نیکیاں جو ہے وہ بھی اپنے برکات اور خیر اور صحت اور تندرستی کی شکل میں وہ بھی اپنے اثرات دکھاتی ہے۔
اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مبارک رات میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہزار اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے لیکن پھر بھی ان کے آنسو کی قدر اللہ کے دربار میں کوئی۔ ان میں سے ایک تو شرک کرنے والا، ظاہر میں کلمہ گو ہے اور قبر پر جا کر سجدہ بھی کر رہا ہے اور صاحب قبر سے مانگ بھی رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، تندرستی مانگ رہا ہے۔ یہ مانگنے کی جگہ تو صرف اور صرف اللہ کا دربار ہے اور اللہ ہی کے دربار میں اللہ ہی کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے، باقی کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کا شرک کرنے والا جو اس طرح کا شرک کرتا ہے، ایسے مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتے آج کی رات میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح ولا الی مشاحن، جو اپنے دلوں میں کینہ لیے رہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ ہر آدمی اسی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، الا ماشاءاللہ جو ہمیشہ اپنے نفس کے اوپر غوش رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں اور اپنے دل کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر میرے بھائی کے بارے میں کوئی کینہ تو نہیں آیا، کوئی میرے پڑوسی کے بارے میں کوئی کھوٹ تو میرے دل کے اندر نہیں ہے، کسی کو اچھا دیکھا، کسی کی اچھی حالت دیکھی تو اس کے بارے میں کوئی کھوٹ تو میرے دل میں نہیں آئی۔ ایسے کھوٹ رکھنے والے کی آج کے رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی۔ سب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کوئی معمولی ایک قسم کا آدمی آ رہا ہے جو زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جنتی کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، بیٹھ گئے، دوسرے دن پھر فرمایا وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر فرمایا وہی صحابی آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ میں ٹوہ میں پڑوں گا اور میں تحقیق کروں کہ ان کا عمل کیا ہے، کیا رات کو اٹھ کر یہ اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے گھر مہمان ہونے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ آج وہ میرے گھر مہمان بن۔ 3 دن مہمان بنے، 3 دن کے بعد ان کے سامنے کہہ رہے مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے بارے میں کہ یہ آپ جنتی ہے، تو میرا خیال یہ تھا کہ رات میں بہت بڑی عبادتیں کرتے ہوں گے، آپ رات بھر جاگتے ہوں گے، دن کو روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا 3 دن کے اندر آپ نے کوئی نفلی روزہ بھی نہیں رکھا اور رات کو عشاء کی نماز پڑھی، صبح کے وقت میں آپ اٹھے ہیں فجر کے۔ انہوں نے فرمایا بھائی کوئی بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، میں ہمیشہ میرے دل کو ٹٹولتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے، رات کو سونے کے وقت میں بھی پھر ٹٹولتا ہوں اور اسی حالت میں پھر سوتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیشہ میں اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عاص نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے دنیا میں تمہارے بارے میں جنت کی بشارت کی۔ آپ کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نصیحت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بیٹے یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش فافعل، پیارے بیٹے اگر تو کر سکتا ہے صبح اور شام اس حال پہ کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو یہ عمل ضرور کر، یہ عمل ضرور کر۔ پھر آپ نے فرمایا ان ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، نبی کا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ستھرا رہتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو۔ من احب سنتی کان معی فی الجنہ، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت رکھے گا اور اس طرح اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگ، ہمیں بھی دل ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین
ایسے موقع پر ایسے راتوں میں اپنے رشتہ داروں سے فون کر کے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں، گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں۔ صلہ رحمی جو نہیں کرتا ہے، رشتے ناطے کو توڑتا ہے، ولا الی قاطع رحیم، رشتے ناطے کو توڑنے والا، اس کی بھی اللہ اسی مبارک راتوں میں مغفرت نہیں کرتا ہے۔ لیلۃ البراءۃ میں، لیلۃ القدر میں، ایسی وہ بڑی راتوں میں اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ نے عہد لیا ہے تم سے کہ رشتے ناطے کو توڑو گے نہیں، رشتے ناطے کو جوڑو گے، پھر بھی جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ایسے لوگوں کی آخرت بگڑی ہوئی رہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، دنیا بھی خراب اور برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہم چٹولے، کوئی خالہ سے نہیں بولتا ہے، کوئی چچا سے نہیں بولتا ہے، کوئی بھتیجے سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی پھوپھی سے دل لگا کر بات نہیں کرتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتے آسانی کے ساتھ۔ حالانکہ اسی رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رحیم یعنی رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رشتے نے اللہ کی کمر پکڑی اور اللہ کی پناہ چاہی کہ باری تعالیٰ میرا کوئی لحاظ لوگ نہیں کریں گے، میرا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ اللہ کی کمر اللہ کی شایہ نشان، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک۔ اللہ کے سامنے فریاد کی، اللہ نے تسلی دی، ناطے کو، رشتے کو اللہ نے تسلی دی۔ تسلی دے کر اللہ نے فرمایا جو تجھ کو اپنی ذات سے جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو اپنی ذات سے توڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے توڑ دوں گا۔ اور اللہ جس کو اللہ اپنی ذات سے کسی کو توڑ دے وہ کہاں کا رہے گا؟ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے بھی تعلق توڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں اور تعلق توڑ دیتے ہیں۔ حدیث ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت میں کہ جو اپنے دوستوں کی تو عزت کریں گے اور دوستوں کے سامنے محبت سے پیش آئیں گے اور باپ کو دھتکار دیں گے اور باپ کی نافرمانی کریں گے۔ بہت سے لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے۔ آج یہ قرب قیامت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستوں سے تو بڑی محبت کے ساتھ آدمی پیش آتا ہے، خوش مزاجی سے بات کرتا ہے، جیسے ہی گھر میں آیا ہنسنا بند ہو جاتا ہے باپ کے ساتھ۔ باپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہا ہے، اس کو بولے۔ باپ اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو چلتے چلتے جواب دے رہا ہے، بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑے تو یہ بتلاتے ہیں کہ باپ اگر چل رہا ہے تو اس سے ایک قدم بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے۔ باپ اگر سرہانے کی جانب چارپائی پر بیٹھا ہے جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ وہ پاؤں کی جانب بیٹھے۔ باپ اگر بول رہا ہے تو اتنی آواز بلند ہماری نہیں ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں ہماری آواز پست ہونی چاہیے، اس کے پاس ادب ہے۔ یہ آداب شریعت نے بتلائے ہیں، یہ آداب ہمارے بڑوں نے بتلائے ہیں۔ آج وہ آداب نہ ہونے کی بنیاد پر بیٹے کو طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی اور عمر میں برکت نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی اور عمر میں برکت نہیں ہوتی کہ جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت سے اپنا چیز چھڑاتے ہیں۔ آج کس کو عمر پسند نہیں ہے، آج کس کو روزی پیاری نہیں ہے۔ روزی کو بڑھانے کے لیے، اپنے عمر کو، اپنے وہ عمر میں برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ بتلایا۔ آج ماں کو چھڑک دیتے ہیں، آج ماں کو جھڑک دیتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے،
صرف احتیاط کر رہے کہ ایک ہی برتن کے اندر میں کھاؤں اور ماں کی چہیتی اور پیاری چیز میں اگر لے لوں تو میں ماں کی نافرمان اولاد نہ کہا جائے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اتنا خیال ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، ماں کی پیاری اور چہیتی چیز میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور بیٹا ہے، بہت سے واقعات ہیں کہ ماں باپ تو وہ دولت ہے کہ جو دنیا میں قبر میں جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ اولاد ہے بدعنوان، بد اتوار، بد اخلاق، کہ جو جیتے جی بھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا نور اللہ مرقدہ جو مہاراشٹر کے امیر تھے، ایک مرتبہ ایک نوجوان کی تشکیل کی 4 مہینے کی، باپ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، میرا کاروبار کون سنبھالے گا، آپ تو جس کو چاہو نکالتے ہی رہتے ہو۔ خیر بیٹے کو تیار کیا، تھوڑا بہت بادل نخاصہ دل مار کر بھی انہوں نے بھی اجازت دی تھی باپ نے، بیٹا جماعت میں گیا۔ تھوڑے وقت کے بعد باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ ہاسپٹل میں ہے۔ دوسرے بیٹوں کو روزی کمانا تو سکھایا تھا، دکان کیسے چلانا اور 2 کے 4 کیسے کرنا یہ طریقہ تو سکھایا تھا، لیکن ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھایا تھا، دین نہیں سکھایا تھا۔ وہ دنیا کے حوالے ہے، اسی کے دھنی بن کر، دیوانے بن کر محنت کر رہے ہیں، یہاں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، دور دور سے خبر لے رہے۔ جب یہ بیٹا جماعت میں سے واپس آیا ہے اور باپ بھی اس کے بعد پھر ہاسپٹل سے گھر پر آ چکا تھا، اور آنے کے بعد بیٹے نے جو خدمت کی ہے جماعت میں سے آنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا یونس صاحب پونا نور اللہ مرقدہ پاس ملنے کے لیے گئے ہیں، رونے لگے، مولانا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، دنیا میں شاید آپ فرشتہ ہو، دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد اور محسن ہو کہ آپ نے میرے بیٹے کو صحیح طریقہ سکھایا، اور میں آپ سے لجاجت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ان 2 بیٹوں کو بھی 4 مہینے لگواؤ، تاکہ یہ سمجھے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے اور قرآن کیا ہے۔ یہ سمجھے تو ان کی دنیا بھی بہتر بنے، ان کی دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کچھ بھی ہے لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، مولا اپنے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ
اللہ ہم نے گناہ ایسے بھی کیے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے، زمین میں دھسا دیے جائے، مولا آج تک آپ نے کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ آج تک گناہوں میں لطفت ہو کر زندگی گزارتے رہے، اے مولا ہمارے دلوں میں احساس بھی نہ رہا، اے اللہ ہمیں افسوس بھی نہیں رہا، اے اللہ آپ کے سامنے رونے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اے اللہ اپنے گناہوں کے مانگنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اے اللہ گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے، اے اللہ گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، جائیں گے اے اللہ خسارے میں پڑ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اس مبارک رات کا واسطہ، مولا اس مبارک رات کا واسطہ، اے اللہ اس مبارک رات کا واسطہ دے کر ہم آپ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیک اعمال کا شوق عطا فرما، نیک اعمال کا کرنا آسان فرما، اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بھر دے، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے نمازی لقمہ ہاتھ پہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ بھی تجھ سے فریاد کرتا ہے کہ کس ناپاک کے پیٹ میں ہے اللہ تو مجھے داخل کر رہا ہے، اے اللہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ کس ناپاک کو میرے سینے میں داخل کیا جا رہا ہے، اے اللہ بے نمازی ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ احساس عطا فرما، اے اللہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، اے اللہ ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہم خود تربیت کے محتاج ہیں، ہم ان کی کیا تربیت کر سکتے ہیں، اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما، اے اللہ جو مرحومین قبروں میں جا چکے ہیں اے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، مولا معلوم نہیں ہے وہ کس حال میں ہوں گے، اے مولا تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ امت سے اس کو چھپایا گیا ہے، مولا ورنہ جانور بھی اس کی آواز سنتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے رشتہ دار قبروں میں کس حالت میں ہوں گے اور ہم بھی کس حالت میں اپنے قبر کے اندر زندگی گزاریں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد الله عليه وسلم صلى